حج کے دنوں میں طواف میں یا صفا مروہ میں اپنے شوہر کو پکڑ سکتی ہوں؟ اگر پکڑنے دے تو پکڑ سکتی ہوں۔ آج کل بھی تو شوہر بیوی کو نہیں پکڑنے دیتے، کسی دوسری کی تمنا رکھتے ہیں کہ کوئی اور پکڑے۔ کیوں نہ پکڑو بھائی، تمہارا شوہر ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے والا؟ طواف کے دوران مردوں کو ہاتھ رکھ دیا، بچنے کی کوشش کرو، باقی غیر ارادی لگ گیا تو اللہ نیت کو جانتے ہیں۔ پاکستانی نسوار استعمال کرتے ہیں، گناہ ہے۔ اگر میدان عرفات میں ہم نے مچھر مار دیا، ابھی تو گئے نہیں، مچھر پہلے مار دیا، یہ کسی پچھلے سال کی بات ہوگی، اب اس دفعہ جانا اور عرفات میں جتنے مچھر انہیں سارے مار دیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پوجی کو بھی نہ مارو؟ اگر حاجی کے آگے سانپ آ جائے تو کیا کہ السلام علیکم حضرت، میں حاجی ہوں، آئے آپ ڈس لیں مجھے۔ یہ کیا پتہ نہیں یہ مسئلے کیوں گڑھتے ہو ایسے؟ موذی ہے، مار ڈالو، مچھر ہے، مکھی ہے، کوئی بلا ہے۔ پاکستان میں ایس ڈی او وابڈا ہیں محمد اصغر، اللہ شیعہ عطا فرمائے، حرم میں جو خواتین بے پردہ ہوتی ہیں ان پر بھی گناہ ہوگا، ان کے وارثوں پر بھی ہوگا، شوہر ہے اس پر بھی ہوگا، باپ ہے، بھائی ہے۔ عمرے کے طواف کے دوران حتیم میں چلے گئے، دعا مانگی، پھر واپس طواف کیا، بہرحال ایک دفعہ طواف پھر دوہرا دیں۔ حتیم میں داخل ہونے سے وہ چکر تو آپ کا گیا نا۔ احرام کے ساتھ کوئی پاکستانی افراد کی نیت کی حج افراد، اب احرام میں رہے گا آج تک، اب نہیں کھول سکتا وہ۔ میری ماں میرے ساتھ حج پہ آئی ہیں، ہمارے بڑے بھائی کی بھی انتقال ہو گیا ہے، والدہ رو رہی ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ہمارے ہاں کی رونا ایک لوازمات میں ہے، اس کو کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھیں، سب نے جانا ہے۔ نفلی طواف کے اندر حتیم میں نہیں جا سکتے، طواف ختم کر کے جائیں۔ میزان بینک سے اگر گاڑی قسطوں میں، میرے معلومات میں میزان بینک اسلامی اصولوں پہ کام کرتا ہے، باقی اللہ عالم، میں نے سنی ہوئی بات ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ صحیح بات ہے۔ کہتے تھے کہ آپ کے درس میں پہلے شاگرد بیٹھیں گے یا حاجی شاگرد بیٹھیں گے، ان کا حق مقدم ہے، انہوں نے کتاب پڑھنی ہے، حاجیوں نے کتاب تھوڑی پڑھنی ہے۔ حاجیوں کے تو دور بیٹھے ہوئے بھی آواز آ رہی ہے، جو سارا سال پڑھتا ہے اس کا حق مقدم ہے، یا 2 دن کے لیے جو ہے اس کا مقدم ہے؟ سنگ مرمر کا کام جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ میری ماں کو 9 سال سے پیر کے دونوں گھٹنوں میں درد ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف اور سعی چپل پہن کے اگر پاک ہے تو پہن سکتے ہیں۔ مردوں کے فال ایرو پتہ نہیں ہاتھوں بال بہت بڑے ہیں، کٹوا لینا چاہیے، کٹوا سکتے ہیں، اگر مردوں کے بڑے ہاتھ پہ کٹوا سکتے ہیں، لیکن احرام میں نہیں۔ میری بہن نے گھر بکنگ کرایا تھے، پیسہ جمع کر کے دیا، وہ آدمی پیسہ لے کے بھاگ گیا، اب کوئی پتہ نہیں، 12 لاکھ روپیہ ہے۔ پڑھنے کے لیے یہی ہے کہ سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، یہاں تک اسی طرح پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فقیر بخش، رسول بخش، علی بخش، گنج بخش، یہ سب شرک ہے نام، بخشنے والی اللہ کی ذات ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکے، بھول گئے، اب یاد آ گئی پڑھ لیں۔
کوئٹہ میں ہم نے آپ کی اہلیہ کے وفات پہ تعزیت بھی کی ہے اور ان کے لیے دعائیں بھی کی، جزاک اللہ خیرہ۔ زندہ لوگوں کے لیے طواف کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ عمرہ کرنے کے بعد ہوٹل میں جا کے احرام کھول دیا، حلق بعد میں کتنی دیر بعد میں کیا؟ اگر جلدی حلق کر لیا پھر کوئی دم نہیں، لیکن اگر پورا پہاڑ گزر گیا پھر دم ہے۔ احرام باندھ کر نیت بھی کی میقات سے، آگے نیت بدل دی، افراد کو تمتع میں تبدیل کر دیا، ابھی شروع نہیں کیا تھا طواف تو کر سکتے ہیں۔ میرا والٹ گر گیا ہے، عام چیزیں ہیں، اللہ کرے آپ کو مل جائے۔ سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کریں، اللہ کرے گا انشاءاللہ مل جائے گا۔ مسجد الحرام کے باہر جو زمزم کا پانی وہاں سے گھر لے جا سکتے ہیں۔ بہرحال صفوں کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو، لیکن اگر اگلی صف نظر آ رہی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے نہ عمرہ کریں نہ طواف کریں۔ حنفی مسلک میں اگر مکے میں 15 دن سے زیادہ رہیں پھر نماز پوری پڑھیں گے۔ اگر 12 ذی الحج کو کنکریاں مارتے ہوئے مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ آ سکتے ہیں مکہ۔ اگر وہاں رات آ جائے، صبح صادق ہو جائے تو پھر 13 کو کنکریاں مارنا ضروری ہے۔ میں نے عمرہ ادا کیا ہے اپنے لیے طواف، اپنے زندہ فوت شدہ جو فوت ہو گئے ان کے لیے کرو، ایک کے لیے ایک، نفل طواف ہو یا کوئی طواف۔ اس کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب الطواف ہیں۔ طواف زیارت کے بعد بھی حج کی صفا دوڑیں گے۔ حلق استرے سے افضل ہے مشین سے، کیونکہ قرآن میں لفظ ہے محلقین رؤوسکم، حلق ہے تو حلق ہمیشہ استرے سے ہوتا ہے، مشین سے تو کسر ہوگا نا، حلق تو نہیں ہوگا۔ مغرب کی فرض نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنے، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار بینک میں کام کرتا ہے، اس کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ بہرحال مسجد میں بغیر داڑھی والے کو امام نہ بنائے، چونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ بغیر داڑھی والا جو داڑھی کٹاتا ہے بار بار یا منڈاتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور فاسق ہو جاتا ہے۔ حج کی صفا اور زیارت طواف اگر احرام کھل گیا تو کپڑوں میں ہوگا۔ میں 6-7 دفعہ طواف کرتا ہوں، تقسیم کر دیتا ہوں، تقسیم نہیں ہو سکتا، ایک کے لیے ایک۔